قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ پیارے بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ملی نوجوانوں، مسجد دارالتوحید گوونڈی ممبئی کے محترم مصلیوں اور مسجد حاضہ کے باوقار ذمہ داروں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج 2 مئی 2025 بروز جمعہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں مسجد دارالتوحید کے اپنے بھائیوں کے بیچ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آج کا جو موضوع ہے اس کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی رحمت، محسن انسانیت، قائد بشریت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے ہمیں جنت کا راستہ ملا، راہ نجات ملی۔ کروڑہ صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں آپ ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں کہ ایک لمبے عرصے سے امام محترم فضیلت الشیخ اویس اسلامی صاحب تقاضا کرتے رہتے تھے، لیکن بس اللہ کو آج منظور تھا اور میں حاضر ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے میزان حسنات میں درج فرمائے۔ آج کا موضوع ہے دین خیر خواہی کا نام۔ میرے بھائیوں، اسلام نے انسانی برادری میں رہنے والے انسانوں کو ان کے درمیان پائیدار محبت کی بحالی کو لے کر جو نسخہ اسلام نے تجویز کیا ہے، اگر آپ اس کے ایجنڈے پر، اس کے نکات پر غور کریں تو اس میں ایک بہت بنیادی چیز ہے خیر خواہی، کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ، اچھا چاہنے والا، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کی بہتری کا خواہاں ہو، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہو، ایک اسلامی بہن اپنی دوسری بہن کے بارے میں اچھے جذبات رکھتی ہو۔ شیخ خواتین بھی ہیں جمعہ میں، تو دین ہم سب کو جو اصول اور ضابطے دیتا ہے ان میں یہ بہت اہم اور بنیادی نقطہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ویل وشر ہوں۔ اگر ایسا ہوگا
تو ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بن جائیں گے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا داہنا ہاتھ بن جائے گا. ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا سپورٹر ہوگا. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے غم اور خوشی میں ان کا ساتھ دینے والا بن جائے گا. یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی. اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے. قلنا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی ہے پیارے رسول؟ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کے لیے بھی خیر خواہی کہ اللہ کی توحید پر ایمان لایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، آپ کو نبی آخر الزماں تسلیم کیا جائے اور آپ کو انسانیت کا نجات دہندہ مانا جائے کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. یہ آپ کے ساتھ خیر خواہی. علماء آپ کے وارث ہیں. ولی کتاب ہی، آپ کے اوپر جو کتاب اتری ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کہ اب یہ آخری کتاب ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی. ہاں، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، اگوا ہیں، پیشوا ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی. ہاں، کہ اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دیا جائے، ہاں غلط کاموں میں انہیں ٹوکا جائے، ہاں ان کی خیر خواہی کی جائے. وعامتہم، عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی کہ جو لیڈر ہے، جو اگوا اور پیشوا ہے، وہ اپنے عوام کا خیر خواہ، جو امام ہے وہ اپنے مقتدی کا خیر خواہ، اور جو عوام ہے مقتدی وہ اپنے امام کی خیر خواہ. ہاں، جو خلیفہ وقت ہے وہ اپنے رعایا کا خیر خواہ ہو، جو وقت کی رعایا ہے، جنتا ہے، پرجا ہے، وہ اپنے راجا کی خیر خواہ. یہ دین کا مطالبہ ہے میرے بھائی. ہاں، لیکن اس چیز کو اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں. اپنے مفاد کے تئیں لوگ زندگی گزارتے ہیں. جہاں فائدہ ہے وہاں سے قربت، وہاں ہاتھوں کا بڑھانا، وہاں سے دوستی کی پینگیں بڑھانا. لیکن جہاں پر تھوڑا نقصان ہو گیا تو رشتہ داری ٹوٹ گئی. ہاں، رشتہ داری توڑ دیا لوگوں نے میرے بھائی. دنیاوی فائدے میں نقصان ہوا اس کی وجہ سے. یہ شریعت کا تقاضا نہیں. ہاں، قرآن نے کیا فرمایا؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 پڑھیے. انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، سگے بھائی کی طرح. ایمان کے رشتے نے انہیں جوڑا ہے. اب اس بھائی اور برادر ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کا دست و بازو بنا رہے، اس کا سپورٹر بنا رہے، وقت اور حاجات میں اس کا سہارا بننے کے لیے تیار رہے. یہ میرے بھائیو بھائی چارے کا تقاضا ہے. ہاں، کیا واقعی ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ اگر ہے تو یہ ایمان کی پہچان ہے کہ شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. لیکن آپ یہی سوال کرتے ہوں گے کہ یہ خیر خواہی ہے کیا؟ ایک حدیث آپ کو سناؤں جو صحیح مسلم کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مسلمانوں کے آپسی حقوق بتائے. کہا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے بھائی سے ملو تو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، یہ بھی خیر خواہی میں سے، اور حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، آپ کا بھائی آپ کو دعوت دے، بلائے، ہمارے یہاں عقیقہ ہے، آ جائیے فلاں تاریخ کو، قبول کیجیے. ولیمہ ہے، وقت نکالیے، ولیمہ کھانے کے لیے جائیے. فَأَجِبْهُ، بھائی کی دعوت قبول کیجیے جو جائز ہے.
سگا بھائی ہو یا اسلامی بھائی ہو، ہر ایک کی دعوت جو جائز اور حلال دعوت ہے ہمیں جانا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے بھائی۔ ہاں کوئی ایسی دعوت ہے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں لوگ میلاد کی دعوت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج ہمارے یہاں ہلدی مہندی ہے اس کی دعوت دے رہا ہوں، ہاں اور پتہ نہیں کیا کیا دعوت ہے، لوگ کہتے ہیں ختنہ کیا ہوں اس کی دعوت ہے، تو بھائی ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے۔ بہت ساری ایسی دعوت ہیں جس کا ثبوت نہیں ہے، تو وہاں معذرت کر سکتے ہیں آپ، یہ میلاد وغیرہ کی دعوت نہیں بھائی، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ منگنی کی دعوت ہے میرے بھائیوں، بڑی تیکھی بات ہے نا، لیکن کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ منگنی، ابھی ایک پوسٹر ہم نے کل دیکھا شام میں، ایک صاحب کے بیٹی کی منگنی ہے، ہل اسٹیشن بک ہوا ہے، ہل اسٹیشن کارڈ چھپا ہوا ہے، انگیجمنٹ سیریمنی۔ او اللہ، کہاں جا رہی ہے یہ امت؟ انگیجمنٹ سیریمنی منانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے ہل اسٹیشن بک کیا گیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے۔ جانا چاہیے؟ اوائڈ کیجئے، ایمان کی پہچان۔ بولیے کہ اسراف اور فضول خرچی آپ کرنے جا رہے ہیں، ہم اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ کے اس ہل اسٹیشن کی بکنگ میں جو خرچہ ہوا ہے 2-4 غریب بچوں کی شادی آپ کرا سکتے تھے۔ میرے بھائی مجھے معاف کرنا، میں نہیں آؤں گا، لیکن آج وبا کی طرح یہ چیز پھیل گئی، سب لوگ شریک ہوتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، بہت مبارک ہو آپ کو۔ ہاں منگنی کی دعوت کوئی ثبوت لا کر دے دو بھائیو، اسی منبر و محراب سے اعلان کیا جائے گا، امام صاحب اعلان کریں گے کہ چلو فلاں کی دعوت ہے، لیکن اگر یہ ثبوت نہیں لا سکتے ہو، اللہ کے ان فضول خرچیوں سے بچو میرے بھائی۔ شادی اور سہانی شادیاں کرو۔ کتنی قوم کی بیٹیاں آج اپنی قسمت کو ترس رہی ہیں کہ میرا باپ ابھی تک میرے ہاتھ میں ہلدی لگانے کے قابل نہ ہو سکے کہ میرے ہاتھ بھی لال پیلے ہو جائیں۔ کہاں اللہ تمہیں معاف فرمائے گا؟ تمہارے اوپر اللہ رحم کرے گا؟ تمہاری مصیبتیں دور ہوں گی؟ ہاتھ پھیلاتے رہو، نہیں سنی جائیں گی دعائیں، نافرمان بن گئے، اللہ کے باغی ہو، تمہارے پڑوس میں وہ غریب ہے، اس کی طرف آپ دست شفقت نہیں بڑھاتے، لیکن ہل اسٹیشن بک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جائز دعوتیں کرنے اور ناجائز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم ہمارے نوجوان اگر ٹھال لیں نا یہ سب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہ اپنے بزرگوں کو منا سکتے ہیں، یہ اپنے سرپرستوں کو منا سکتے ہیں، یہ ٹھان لیں کہ ہماری شادی سادگی میں ہوگی جیسے صحابہ کی شادیاں ہوتی تھیں، اللہ کی قسم یہ سب ختم ہوگا۔ اللہ ہمارے جوانوں کو یہ عزم و حوصلہ عطا فرمائے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، آپ کا بھائی آپ سے خیر خواہی کا مطالبہ کرے، اچھا مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دو، خیر خواہی کرو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری، بیمار کرسی کے لیے جاؤ، ہاسپٹل میں ہے تو وہاں جا کر دیکھو، وزٹ کرو، گھر میں ہے تو وہاں اس کے گھر پہنچو، اس کے سر پر ہاتھ رکھو، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اللہ شفا دے گا آپ کو، امید رکھیے، اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عیادت کیجیے، بیمار کرسی کیجیے، حق ہے اپنے بھائی کا۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب ایک مومن کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائیے، اس کے جنازے کی نماز میں شرکت کیجیے، مٹی دیجیے، دعا فرمائیے، قیرات کا ثواب لے کر آئیے اور پہاڑ کے بعد۔ یہ حقوق تو میرے بھائی ان حقوق میں وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ اچھا مشورہ چاہے تو اچھا مشورہ دیجیے۔ کیسے دینا ہے؟ ایک حدیث سنو، المؤمن مرآۃ المؤمن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع ترین بات کہی، ایک جملہ ہے مبتدا اور خبر کا، ایک جملہ ہے میرے بھائیوں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کا،
المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، شیشہ ہے، مرر ہے۔ خیر خواہ ہونا چاہیے اس کو۔ کیسے؟ دیکھو شیشہ یہ ہر ایک کو اسی کی غلطی بتاتا ہے، آپ کی غلطی دوسرے کو نہیں بتاتا ہے یا نہیں ہے؟ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو شیشہ آپ ہی کو بتاتا ہے، دوسرے کے سامنے نہیں چلاتا۔ نمبر 2، خاموشی کے ساتھ آپ کی برائی آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو آپ کے رخسار پر گرد و غبار ہے، جھاڑ لیجئے، آپ کی آنکھوں میں تنکا ہے، ہٹا لیجئے، کیچڑ لگا ہے، صاف کر لیجئے، آپ کے بال بکھرے بکھرے ہیں، سنوار لیجئے۔ آپ کی برائی آپ کو بتاتا ہے، دوسرے کو نہیں۔ ہمیں ایک بھائی کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، برائی ہے تو اس بھائی سے ملیے، اس بھائی کے ساتھ تھوڑا سا وقت نکالیے، بتائیے کہ آپ بیڑی سگریٹ پیتے ہو نا، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، آپ بڑی بلاؤں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہو، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہو، ہاں کئی پیکٹس پی جاتے ہو دن بھر میں، غلط ہے، چھوڑ دیجیے۔ میرے بھائیوں، اپنے بھائی سے بول کر تو دیکھیے تنہائی میں، جیسے شیشہ آپ کو تنہائی میں آپ کی برائی بتاتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بھائی اصلاح کرے گا، لیکن جذبہ تو خیر خواہی کا ہو کہ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہو۔ ہاں اگر میرے بھائیوں یہ مرر جس کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں نا، آپ کے اندر جو برائی ہوتی ہے جتنی ہوتی ہے اتنا ہی یہ بتاتا ہے، زیادہ نہیں بتاتا۔ ہاں اگر آپ کے شرٹ پر داہنی طرف گندگی لگی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں دیکھو آپ کی داڑھی کے نیچے گندگی ہے، صاف کر لیجیے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بائیں طرف بھی ہے، نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جتنی گندگی ہے اتنا ہی وہ آپ کو بتائے گا، جتنی برائی ہے اتنی کی رہنمائی کرے گا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ 1 ہاتھ کانکر اور 9 ہاتھ، جانتے ہیں آپ لوگ؟ اتنی بڑی برائی ہوگی تو اتنا بڑا بنا کر پیش کریں گے، وہ بھی دوسروں سے کریں گے، اپنوں سے نہیں کریں گے۔ خیر خواہی کے خلاف ہے میرے بھائی، یہ بات خیر خواہی کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو کر کے زندگی گزارنا ہے، ہم اپنے بھائی کی خیر خواہی کریں، ہمارا بھائی ہمارا خیر خواہ ہو، ہماری برائی ہم کو بتائے، ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور ہم اپنے بھائی کی کمی کوتاہی اس کو جا کر بتائیں، اس کے اصلاح کی کوشش کریں، لوگوں میں ڈھنڈورے نہ پیٹیں، ڈگیاں نہ بجائیں، لوگوں میں اسے رسوا اور بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ ہماری رسوائی کا بھی سامان اس سماج میں کر دے گا، اور پھر کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو رسوا ہونے سے۔ اس لیے خیر خواہ بن کر کے زندگی گزاریے۔ کیسے؟ جیسے صحابہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ بچوں اوپر جاؤ یا نیچے بیٹھ جاؤ، سیڑھی پہ مت کھڑے رہو، اوپر جائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ اما بعد، محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، مسجد دار التوحید کے محترم نمازین، پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، ہم بھائی بن کر کے زندگی گزاریں۔ بھائی دوسرے بھائی کا سپورٹر، مددگار، خیر خواہ ہوا کرتا ہے، ہم اس کے تقاضے پورا کریں، انشاءاللہ اس میں ہماری بھی بھلائی ہے، ہمیں ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہمارا سپورٹر بھی بنا دے گا۔ ایسا مت سوچو کہ ارے میں کیوں ان کی مدد کروں، میں ان کے ساتھ خیر خواہی کیوں کروں،
تاکہ آپ کے ساتھ بھی اللہ خیر خواہی کا معاملہ کرے، لوگوں کو جوڑ دے، لوگ آپ کے سپورٹر اور مددگار بن جائیں۔ آپ دوسروں کے خیر خواہ بنیں گے نا، الٹیمیٹ رزلٹ آئے گا کہ لوگ آپ کے خیر خواہ بن جائیں گے۔ آپ ایک آواز تو دو، لوگ لبیک کہیں گے۔ کیوں؟ آپ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے والے، ان کی غمی کو بانٹنے والے، ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دینے والے، ان کو اچھے مشورے دینے والے آپ ہیں، اس لیے وہ بھی آپ کے خیر خواہ ہیں۔ تو میرے بھائی آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اصل فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ آخرت میں آپ کے نام اعمال میں جو وہ لکھوا رہا ہے ثواب کی شکل میں، آپ قیامت کے دن اسے دیکھیں گے انشاءاللہ اجر کی شکل میں یہ آپ کو ملے گا۔ جی، لوگوں کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی۔ خیر خواہی ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اپنے بھائی کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہو تو اس سے مل کر اس کو بتایا جائے، اس کی اصلاح کی جائے۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت آن پڑی ہے اور آپ کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو انوالو ہو جائیے۔ آپ کے انوالومنٹ سے اگر اس کا لائٹ بل پے ہو سکتا ہے، اس کی میڈیکل بل پے کی جا سکتی ہے، اس کے گھر میں راشن آ سکتا ہے، اس کے دکھ درد اور تکلیف کا مداوا آپ بن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی سے آپ سفارش کر دیں اور اس کا انتظام ہو جائے، انوالو ہو جائے۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین آپ کی ضرورتوں کو اس طرح سے پوری کرے گا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہیں جہاں تک آپ سے ہو سکے، زبان سے یا اپنے کہہ لیجئے کہ مال و دولت سے یا اپنی نیک خواہشات سے ہی صحیح، ہر ایک کو اس کی نیت کے بقدر اللہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، جب کوئی مشورے کی بات آئے تو اچھا مشورہ دیجیے، غلط نہ میرے بھائی، غلط نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں پیارے رسول مجھے آپ کے ساتھی معاویہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے اور دوسرے ساتھی ابو الجہم کا پیغام بھی مجھے آیا ہے نکاح کے لیے، تو اے پیارے نبی آپ سے زیادہ اچھا مشورہ کون دے سکتا ہے؟ میں آئی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کس کے ساتھ میرا نکاح اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ، خواتین بھی جرات کر رہی ہیں پیارے نبی سے مشورہ کرنے کی، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ آپ سے بڑا خیر خواہ اس دنیا میں ہمارا کوئی ہو سکتا بولو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سنو کتنا بہترین مشورہ دیا آپ نے۔ آپ نے کہا اما معاویہ تو فصولوکن، معاویہ کی جہاں تک بات ہے تو بڑے تنگ دست آدمی ہے، مخلوق الحال ہے، تو فاطمہ تم جس گھرانے سے تعلق رکھتی ہو ایک کھاتا پیتا گھرانہ ہے، ناز و نعم میں تمہاری پرورش ہوئی، شاید ان کے ساتھ نباہ نہ کر پاؤ، تمہاری ضرورتیں وہ پوری نہ کر سکتے۔ مطلب دونوں میں کفو نہیں ہے، کفاءت۔ اچھا، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَزَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، اور جو ابو الجہم ہے نا میرے ساتھی، تو ان کی لاٹھی کندھے سے اترتی ہی نہیں، بہت مرکاؤ انسان ہے، تو بڑے سخت ہے یہ، تم نازک ترین مزاج رکھتی ہو، ناز و نعم میں پلی بڑھی ہو، یہ بھی رشتہ تمہارے لیے میں مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن یہیں پر آپ نے اکتفا نہیں کیا کہ اس سے نہیں اس سے نہیں، کیا کہا آپ نے؟ ولیکن انکحی اسامہ بن زید، لیکن فاطمہ اگر مشورہ ہی لینے آئی ہو نا تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اسامہ بن زید سے شادی کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ جو آپ کے متبنہ لیپالک تھے، ان کے بیٹے اسامہ جن کو لوگ کہتے تھے حب رسول اللہ، پیارے رسول کے چہیتے ہیں، نبی نے کہا فاطمہ تم ان سے شادی کر لو، اور فاطمہ کی شادی ان سے ہوئی نبی کے مشورے کے مطابق، اور صحابہ گواہ ہیں کہ ایسا مثالی رشتہ یہ ہوا، ایسی خوشحالی اللہ نے عطا فرمائی کہ لوگ رشک کرتے تھے جوڑا ہو تو ایسا ہو، نبی کے مشورے پر عمل۔ تو میرے بھائیو آپ نے مشورہ دیا، آج ہمارے یہاں دیکھیں پڑوس میں کوئی رشتہ لے کر آ رہا ہے، آپ چاہتا ہے کہ آپ سے مل لے کیونکہ آپ پڑوسی ہیں، پوچھ لے کہ بھائی میں اپنی بیٹی ان کے یہاں دینا چاہتا ہوں، آپ ذرا بتاؤ کیسے لوگ ہیں، کیا ہیں، میں اجنبی ہوں، تو کیا ہوتا ہے پہلی فرصت میں چاہتے ہیں کہ ارے کسی بھی طرح اس کو ہٹا دیتا تو اچھا، ادھر ادھر کی لگا بجھا کر کے
رشتہ ختم، ارے یہ وہ دس ڈیٹ، حالانکہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لڑکا بھی اچھا کماؤ اور دیندار ہے، لیکن نہیں، آپ نہیں چاہتے کہ لگے، آپ نے ہٹا دیا اس کو، غلط مشورہ دیا۔ اور میرے بھائیو سن لو، خیر خواہی یہ ہے کہ اگر وہ رشتہ دیندار ہے تو آپ بتائیے کہ ہاں ماشاءاللہ اس کا باپ بھی دیندار ہے، ہاں لڑکا بھی فجر کی نماز میں مسجد میں آتا ہے پڑھنے کے لیے، بتائیے آپ اس کو، اگر واقعی وہ ایسا ہے، واقعی اس کے اندر یہ صفات ہیں تو بتائیے کہ آپ کا آنا مبارک ہو، آئیے آپ رشتہ اپنا آگے بڑھائیے۔ لیکن اگر معاملہ غلط ہے کہ لوگ غلط ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو بتائیے کہ نہیں میرے بھائی یہ بچہ نا جس سے رشتہ آپ کا لگنے جا رہا ہے وہ ڈرنکر ہے، ڈرنکر، ہاں شام کو آتا ہے اور کبھی بیئر پیتا ہے، کبھی فلاں اور فلاں پیتا ہے اور پڑا رہتا ہے، نماز اور مسجدوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو صحیح مشورہ دیجیے آپ۔ خیر خواہی یہی ہے کہ جو آپ سے مشورہ چاہے نا، تو کہا جاتا ہے المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امانت دار ہونا چاہیے۔ امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اچھائی ہے تو اچھائی بیان کیجیے آپ، اور برائی ہے تو برائی بھی بیان کر دیجیے، اس لیے کہ اگر برائی نہیں بیان کریں گے اور آ کر کے وہ اس میں پھنس جائے گا، بعد میں بد دعائیں دے گا آپ کو کہ میں نے اپنی بیٹی کو لا کر یہاں دے دیا، حالانکہ ڈرنکر تھا، میں نے صاحب سے پوچھا تھا لیکن نہیں بتایا انہوں نے۔ پوری زندگی اس کی بیٹی جھیلتی ہوئی نظر آئے گی، بتاؤ نہ اس کی بیٹی آپ کو دعا دے گی نہ اس کا باپ آپ کو دعا دے گا، بد دعائیں آپ لیں گے میرے بھائی۔ تو آپ جو بھی خیر خواہی کا تقاضا ہے وہ ادا کیجیے، آپ امانت دار بن جائیے۔ مشورہ لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے، کوئی آپ کے پاس بزنس کا مشورہ لینے کے لیے آ رہا ہے، آپ کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، بتائیے اس کو، ہاں کہ اس میدان کے خد و خال کیا ہے، ہاں اس کے اتار چڑھاؤ کیا ہے، اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا، صحیح مشورہ دیجیے۔ اور یقین رکھیے کہ بھلے وہ آپ کی فیلڈ کا ہو، آپ کے پڑوس میں دکان ڈال رہا ہو، اللہ کی قسم آپ کی روزی میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی آپ کے ہی منہ میں بھیجے گا، اور آپ کا لقمہ غلطی سے بھی اس پڑوس کے منہ میں جا سکتا نہیں، آپ کی روزی آپ کو مل کر رہے۔ تو میرے بھائی جب معاملہ ایسا ہے تو ہمیں ایک دوسروں کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خیر خواہ تھے، خیر خواہی کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، واقعات ایسے ایسے ہیں، ہاں اگر میں 2-3 منٹ اور لے لوں تو میں بیان کر سکتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، صحیح بخاری کی روایت ہے 1968 نمبر کی حدیث، انشاءاللہ 1:25 پر ہم خطبہ ختم کر دیں گے، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی فارس سے آئے مدینے، اور مہاجرین وہاں انصار صحابہ موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں بھائی چارہ کروایا کہ دیکھو اتنے سارے مہاجرین مکہ سے آئے ہیں، فلاں فلاں جگہ سے آئے ہیں، ان کے پاس نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ رہنا، نہ کھانا، نہ پینا، کوئی ٹھکانہ نہیں، اور انصاری بھائیوں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کے ذمہ دار بنیں گے، لے جاؤ اپنے ان بھائیوں کو اپنا سگا بھائی بنا لو، ان کے لیے شیلٹر کا انتظام کرو، کھانے پینے کا انتظام کرو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے۔ رہتے سہتے سلمان فارسی نے دیکھا کہ ابو درداء کی اہلیہ ام درداء بہت پراگندہ حالت میں رہتے ہیں، ہاں میلے کچیلے کپڑے، پراگندہ شکل و صورت بنا کر کے، بال بکھرے بکھرے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ بھابھی ام درداء، آپ ایسی شکل و صورت میں ایسے حلیے میں کیوں رہتے ہو؟ میرے بھائی ابو درداء کو تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ ان کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، مت تکلیف دو میرے بھائی۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی سلمان کو کیا حق تھا اپنی بھابھی سے بات کرنے کا، ان کو دیکھنے کا، ہے نا، سوال اٹھتا ہے۔ اصل میں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا آسمان سے، لوگ ایک دوسرے کے سامنے آتے جاتے تھے، ہاں خواتین اور مرد ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اس وقت کی بات ہے، اس وقت کا واقعہ ہے، اس لیے ایسا ہوا۔ تو ام درداء نے کہا کہ بھائی سلمان، ایک ایسی راز کی بات جو میرے سینے میں نے چھپا رکھی تھی، میرے شوہر کی بات تھی، آج آپ نے پوچھ لیا ہے تو بتانا پڑ رہا ہے کہ ان ابا الدرداء لیس له حاجۃ فی الدنیا، آپ کے بھائی جو ابو درداء ہے نا، انہیں دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ بیوی کی، نہ بچے کی، وہ تو رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بیوی سے الگ رہتے ہیں، اور دن بھر وہ نفلی روزہ رکھتے ہیں۔ جو آدمی روزہ رکھے وہ اپنی بیوی سے اپروچ کر ہی نہیں سکتا ہے، ناجائز ہے اس کے لیے۔ تو بتاؤ میرے بھائی سلمان،
میں اچھے کپڑے کس کے لیے پہنوں؟ میں بالوں میں کنگھی کس کے لیے کروں؟ میں نئے نویلے لباس اپنے تن پر کس کے لیے ڈالوں؟ میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ آپ کے بھائی ابو درداء کو بیوی بچے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ چلو میں ڈگی پیٹتا ہوں، میرے بھائی ابو درداء ایسا کرتے ہیں؟ نہیں۔ ڈھنڈورا پیٹتا ہوں؟ نہیں۔ پہلے انہوں نے تحقیق کی، دن میں دوسرا دن جب آیا نا اور ابو درداء نے بلایا سلمان کو معمول کے مطابق کہ آؤ سلمان چلو کھانا کھا لو دوپہر کا، تو آئے سلمان، لیکن سلمان نے کہا کہ بھائی آپ بھی بیٹھو کھاؤ۔ ابھی تک وہ نہیں کہتے تھے ایسا، کیونکہ وہ شادی شدہ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھائیں گے، میں اکیلا کھا لیتا ہوں۔ لیکن اس دن کہا ابو درداء آپ بھی بیٹھ کے کھاؤ، تو ابو درداء نے کہا نا صائم یا کہ میں تو روزے دار ہوں، میں روزہ ہوں، یہ رمضان نہیں چل رہا ہے، عام دن ہے، نفلی روزہ رکھیں۔ تو سلمان پکڑ لے گئے کہ ہاں واقعی یہ روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کھاؤ ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گا، لا آکل حتی تاکل، جب تم کھاؤ گے میں بھی کھاؤں گا۔ ان کا روزہ توڑوا دیا۔ اچھا رات آئی تو کہا ابو درداء اگر آج رات میرے کمرے میں آپ سو جاؤ، کہا کوئی بات نہیں۔ گئے اپنا بستر لے کے آئے اور سلمان فارسی کے کمرے میں ڈال دیے۔ عشاء کے بعد دونوں سونے لگے۔ اچھا ابو درداء تو رات بھر عبادت کرنے کے عادی تھے، روٹین تھی ان کی۔ انہوں نے جب محسوس کیا کہ سلمان سو گئے ہوں گے، اپنی چادر میں لپٹے ہیں، تو انہوں نے اٹھ کر اپنا مصلی بچھایا اور وضو کرنے لگے۔ اتنے میں سلمان فارسی اٹھ بیٹھے۔ ارے بھائی ابو درداء ابھی تو ایک پہر، پہلا پہر بھی رات کا نہیں گزرا اور آپ کا مصلی بچھ گیا، چلو سو جاؤ، آخر ان آنکھوں کا بھی حق ہے نا، سونا چاہیے۔ سلا دیا۔ اچھا پھر ابو درداء منتظر ہیں کہ میرا بھائی سلمان سو جائے سو جائے سو جائے۔ ایک لمبے وقت کے بعد اٹھے اور پھر سے وضو کرنے لگے۔ اتنے میں سلمان فارسی پھر سے اٹھ بیٹھے۔ کہا ابو درداء ابھی تو آدھی رات بھی نہیں گزری اور آپ کا مصلی پھر سے بچھ گیا۔ اللہ کے لیے اپنے جسم کا حق بھی ادا کیا کرو۔ دن بھر کام کرتے تھکے مادے رہتے ہو تو اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، آنکھوں کو آرام پہنچانے کے لیے، جسم کو آرام پہنچانے کے لیے۔ آدھی رات نہیں گزری اور آپ پھر سے مصلی بچھا دیے، چلو سو جاؤ۔ تو اب ابو درداء کو لگا کہ شاید سلمان واچنگ می، مجھے اچھی طرح سے تاڑا جا رہا ہے۔ ہاں تو اب آئے ابو درداء اچھی طرح سو گئے، ایک دم خراٹے کی نیند۔ رات کا جب تیسرا پہر ہوا نا تو سلمان فارسی پہلے اٹھتے ہیں تہجد کے وقت اور جا کر اپنے بھائی ابو درداء کو جگاتے ہیں، دونوں وضو کرتے ہیں، دونوں جماعت کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور جب فجر کی اذان سے پہلے دونوں بیٹھتے ہیں فارغ ہو کر، تو سلمان فارسی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے بھائی ابو درداء سے، دیکھو میرے بھائی خیر خواہ کیسے ہونا چاہیے اپنے بھائیوں کا، کہتے ہیں ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولاہلک علیک حقا فآت کل ذی حق حقہ، کہ آپ کے رب کا آپ کے اوپر حق ہے، رات کے تیسرے پہر میں یہ حق ادا کیجیے، اپنا جسم اور اپنے آنکھوں کا حق مار کر، بیوی بچوں کا حق مار کر ایسا مت کیجیے۔ ہاں یہ نفلی عبادت ہے اور بیوی کا حق ادا کرنا فرض ہے، آپ شادی شدہ ہو، یہ حق مار کر آپ رب کا حق ادا کرو گے، رب خوش ہوگا۔ سمجھایا ہوں۔ اور آپ کے جسم کا حق ہے سو کر کے رات گزارو، اور آپ کے بیوی والے اہل کا علیہ کا حق، آپ کے بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ نے شادی کی ہے اس کا بھی حق اسے دو، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو۔ اچھا یہ کہنے کے بعد ابو سلمان فارسی کو لگا کہ شاید کہیں میں نے زیادتی تو نہیں کر دی میرے بھائی کے ساتھ۔ تو فجر کی نماز جب پڑھے نا تو فجر کی نماز کے بعد نبی کے پاس آ کر بیٹھے، کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا ماجرا تھا، میں نے تحقیق کی، صحیح پایا یہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں، اپنی بیوی سے دور رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول میں نے ایسا ایسا سمجھایا ہے اپنے بھائی ابو درداء کو، غلط تو نہیں کیا؟ تو کہا نبی نے صدق سلمان، سلمان آپ نے بڑی سچی بات ان کو بتائی، میں بھی یہی سمجھاتا ہوں۔ تو یہ ہے خیر خواہی میرے بھائی، انہوں نے سلمان نے سماج اور سوسائٹی میں اپنے بھائی کی برائی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا، انہیں سمجھایا تو ان کے پاس بیٹھ کر تنہائی میں سمجھایا۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.